نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ جو سلوک کا راستہ ہے، تعلق اللہ کا جو راستہ ہے، جس راستے میں انسان کو شوق پیدا ہوتا ہے اعمال صالحہ کرنے کا، اپنی دنیا کی زندگی کو بنانے کا اور آخرت میں جنت حاصل کرنے کا، اس میں چار چیزیں شریعت و سنت کی اتباع کے بعد، شریعت و سنت کو اپنانے کے بعد چار چیزیں ہیں، چار مرحلے ہیں۔ پہلا یہ ہے اتقیاء کی اتباع کرنا، جس کو کہتے ہیں تقوی، کہ چھوٹے اور بڑے گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں سے دوری اختیار کرنا۔ یہ گناہ ایسی چیز ہیں جو دل کو مردہ کر دیتے ہیں، جسم کے اعضاء میں فالج کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ انسان کا جو دل ہے وہ نیک اعمال کرنے کو چاہتا ہی ہے۔ گناہ بہت بری چیز ہے۔ یہ گناہ ہیں جنہوں نے ابلیس کو، جو معلم الملکوت تھا، اس نے آسمان کی کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں اللہ کو سجدہ نہ کیا، اور اس کو معلم الملکوت کہتے تھے کہ فرشتوں کا یہ معلم ہے۔ گناہ کی بنا پر یہ ملعون ہو گیا، ابلیس ہو گیا، اور یہ سارے اب کام کرتا پھرتا ہے۔ ابلیس پہلے بڑا نیک تھا، عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ۔ تو پہلی چیز یہ ہے اتقیاء کی اتباع کرنا، اور یہ چیز بھی ہے صحبت سے ملتی ہے، خود بخود کوئی تقوی اختیار نہیں کر سکتا، یہ چیزیں اتقیاء کی اتباع سے ملتی ہیں۔ دوسری چیز ہے اس کے بعد، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، شریعت و سنت کی اتباع میں کرتے ہوئے، فرائض کو ادا کرتے ہوئے کثیر ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جب، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ بندوں پر ان کی قوت سے زیادہ کوئی وزن نہیں ڈالتی، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کثیر ذکر کرو، یہاں تک فرمایا ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہمارے بندے کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے۔ دوسری جگہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ہمارے وہ بندے جن کو تجارت، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی۔ اللہ تعالیٰ جب اس چیز کو اتنا ضروری سمجھتا ہے تب تو اس نے کہا ہے، اور ہر وقت کرنے کو جب کہا ہے تو یہ بھی انسان کی ضرورت کی بنا پر کہا ہے، کیونکہ اس زندگی کو ضائع ہونے سے بچانا کے لیے صرف ایک چیز ہے، اور وہ اللہ کا ذکر ہے۔ دوسری عبادتیں ہر وقت انسان نہیں کر سکتا کہ نماز پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، یا ہر وقت طواف میں ہی مشغول رہے وہاں جا کے۔ واحد چیز ذکر جو ہے، اس سے لمحات قیمتی بنتے ہیں۔ اور کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد جنتیوں کو کسی چیز کا غم نہیں ہوگا سوائے ان لمحات کے جو دنیا میں ذکر سے خالی گزرے۔ وہ لمحات جب دیکھیں گے ان لوگوں کے جنہوں نے ذکر کیا، اور ان کو ان پر کیا انعامات اور درجات دیے جا رہے ہیں، اور جب اپنے کو دیکھیں گے کہ انہوں نے ذکر نہیں کیا، وہ نچلے درجات میں ہیں، اور وہ سرور و لذات ان کو حاصل نہیں ہیں، تو وہ بڑا غم کریں گے کہ ہم نے اللہ کے ذکر سے کیوں غفلت اختیار کی۔ یہاں تک آتا ہے قرآن مجید کے اندر، اور وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، عاشا یعیشو کے معنی رہنے کے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کے ذکر سے دور رہے گا، ذکر کم کرے گا یا نہیں کرے گا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو سزا ہم اس کی یہ دیتے ہیں کہ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اللَّهِ، اور یہ شیاطین، اب اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ وہ ایک شیطان اور شیطانوں کو بھی بلاتا ہے اپنی مدد کے لیے۔ یہ شیاطین مل کر اس کو اللہ کے راستے سے روکتے رہتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ خیال کرتے رہتے ہیں کہ ہم بڑے سیدھے راستے پر۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ
نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. دیکھیے کیسی بڑی بات ہے کہ وہ آدمی سمجھتا رہتا ہے 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور ضروری حج کر لیا ہے اور میں بالکل سیدھے راستے پر اچھا مسلمان ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ شیاطین جو ہم نے مقرر کر دیے ہیں اس کے غافل رہنے کی بنا پر میری ذات سے ذکر کثیر نہ کرنے کی بنا پر اس کو بہکاتے رہتے ہیں. اور آل اولاد میں جن کے بارے میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم. قرآن شریف کی آیت ہے کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، بچو ان سے. قرآن شریف کی آیت یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بچو ان سے. آل اولاد و بیوی بچوں میں پھنس کے انسان جہنم کو چلا جاتا ہے. تو یہ جو ذکر ہے پھر اس کے لیے بھی جو میں نے کہا ذکر کثیر کرنے کے لیے وہ فارسی زبان کا ایک شعر ہے، کنت ہم جنس با ہم جنس را پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز، کہ ایک قسم کے لوگ ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ. کبوتر کو ہمیشہ آپ کبوتر کے ساتھ دیکھیں گے، باز کو ہمیشہ باز کے ساتھ دیکھیں گے. تو اس میں بھی اپنی قسم کے لوگ ساتھی پکڑنے پڑتے ہیں، جس کو پیر کہتے ہیں. ساتھی پکڑنے پڑتے ہیں تب جا کے انسان اس راستے پر چل پاتا ہے. اللہ کی ایک مصلحت دیکھیے، دو جو ہے ساتھی جو ہیں یہ کیسی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے 2 ہاتھ بنائے. ایک ہاتھ نہیں بنایا، 2 ہاتھ بنائے. ایک ہاتھ نہ ہو تو دوسرا ہاتھ تقریباً بیکار ہو جاتا ہے. 2 پیر بنائے، ایک پیر نہ ہو تو زندگی مصیبت ہو جاتی. 2 آنکھیں بنائی، ایک آنکھ ہو تو عجیب بدصورتی پیدا ہوتی ہے اور کسی خاص ڈائریکشن میں دیکھنے کے لیے منہ کو گھمانا پڑتا ہے. ناک اگرچہ ایک بنائی لیکن 2 سوراخ بنائے اس کے، ان دونوں سوراخوں سے کام لیتا ہے. اگرچہ ناک ایک، سوراخ اس کے 2. تو انسان اگر کسی نیک شخص کو اپنا ساتھی نہیں بنائے گا تو شیطان اس کا ساتھی ہو جائے گا. تو یہ جو صحبت ہے اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ تاکید فرماتا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں، پہلے تو کہا ہے کہ اہل ایمان تقوی اختیار کرو اور صلح کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو. تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کو کسی پیر کو پکڑنا پڑتا ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیسرا مرحلہ ہے. پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا، شریعت سنت کو اپنانا. دوسرا گناہوں کو چھوڑنا. تیسرا کثیر ذکر کرنا اور کسی کی نگرانی میں، کسی شخص کی نگرانی میں کرنا. کیونکہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے تمہیں ہدایت کی گئی. تو چوتھا یہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ مجاہدہ کریں گے ان کے لیے ہم اپنے راستے آسان کریں. ایک بہت بڑا مجاہدہ جو ہے جو میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہ زور سے ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا نور چلا جاتا ہے. میں نے عام آدمی تو چھوڑو اہل علم کو دیکھا ٹھٹھے کے ساتھ ہنستے ہوئے. یہ ٹھٹھے کے ساتھ ہنسنا جو ہے نا یہ زہر ہے ایک قسم کا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں نے دیکھا ان زندگی میں جو لوگ ٹھٹھے سے ہنستے ہیں چہرے پر نور نظر نہیں آتا ہوں کہ جو لوگ ٹھٹھے سے ہنستے ہیں جب چہرے پر نور نہیں اور دل مردہ ہو گیا تو ذکر وہ کیا کریں گے؟ ذکر پھر کیا کریں گے؟ یہ ٹھٹھے ہی لگاتے رہتے ہیں بس. پھر میں نے بہت سے دیکھے ہیں ٹھٹھے لگانے والے، بس وہ ٹھٹھے لگاتے رہتے ہیں، ذکر وغیرہ سے بہت دور رہتے ہیں. کیونکہ ہر ٹھٹھا جو ہے دل کو ایک درجہ مردہ کر دیتے ہیں.
یہاں تک کہ دل سخت و مردہ ہو جاتا ہے. تو الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ مجاہدہ کریں گے ہم ان کے لیے راستہ آسان کریں گے. اب اس مجاہدے میں خاص طور پر سلوک کے راستے میں یہ قلبی ذکر بہت اچھی چیز ہے، بڑی اعلیٰ چیز ہے. نقشبندی سلسلے کے تمام بزرگوں نے ہمیشہ اپنے پہلے سبق کی تعریف کی ہے کہ، اور خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ 2-3 دعوے کرتے ہیں. پہلا یہ ماں نہایت کا در بدایت مندرج ساختے، میں انتہا کو ابتدا میں درج کرتا ہوں. دیگر سلسلوں میں قلبی ذکر یا پاس انفاس انتہا میں ہے، نقشبندی سلسلے میں یہ پہلا ہی سبق. دوسرا دعویٰ انہوں نے کیا ہے در طریق ما محرومی نیست. اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ فرما لیا تھا کہ تیرے راستے میں جو آئے گا تو وہ میرے تعلق سے محروم نہیں رہے گا. کیونکہ انہوں نے اس بات پر 4 مہینہ اللہ کے سامنے تضرع و التجا کے ساتھ کہ اے اللہ تعالیٰ میں یہ سلسلے اس وقت چلاؤں گا جب تیری طرف سے مجھ پر بھی یہ مہربانی فرما دی جائے کہ جو میرے راستے میں آئے گا وہ ضرور تیرا تعلق پائے گا، تیرے تعلق سے سرفراز ہوگا. تو 4 مہینے کی دعا التجا تضرع کے بعد اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. پہلے تو کہا کہ تو بندہ ہے، تیرا کام بندگی ہے، ایسی باتیں کرنا تجھ کو زیب نہیں دیتا. تو خاموش ہو گئے، دریا کے کنارے چلے گئے. خواجہ بہاؤالدین نقشبند وہاں بیٹھ کے وقت گزارنے لگے. پھر دعا کی، پھر وہی جواب ملا، تو بندہ ہے، بندگی کر، مطالبے کرنا تیرا کام نہیں ہے. 4 مہینے کے بعد تضرع التجا کے بعد ان کی، اور وہ جنگلوں میں نکل گئے، دریا کے کنارے رہتے، ادھر رہتے ادھر رہتے. اللہ نے پھر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تیری دعا قبول کرتے ہیں. جو تیرے طریق میں آئے گا وہ ہم، جو تیرے راستے میں آئے گا وہ میرے تعلق سے محروم نہیں رہے گا. تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا در طریق ما محرومی نیست، میرے طریق میں محرومی نہیں ہے. جو آئے گا ان صفات کے ساتھ تقویٰ کی زندگی اختیار کرتے ہوئے، ذکر کثیر کرتے ہوئے کسی رہنما کی بخش میں، وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے تعلق سے سرفراز ہوگا اس دنیا میں. اور اللہ کے تعلق سے جو چیز پہلے ملتی ہے وہ اس کی محبت ملتی ہے، اور جب اللہ کی محبت ملتی ہے تو زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کو دل چاہتا ہے، کیونکہ دوست اپنے دوست کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی دوستی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی چیز ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں اللہ کی محبت میں شدید ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کر رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جہاد ختم ہوا، فتح مسلمانوں کی ہوئی. ان کا بیٹا جو تھا وہ ابھی اسلام نہیں لایا تھا، وہ تو قریش کے کفار کی طرف تھا. باپ جو تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور بیٹا جو تھا وہ کفار کے ساتھ تھا. تو بعد میں پھر وہ ایمان لایا. تو ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا کہ والد، آپ کی گردن 3 بار جہاد کے دوران جو آپ کر رہے تھے میری تلوار کی زد میں آئی. میں 3 بار میں نے باپ کا خیال کرتے ہوئے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں. اس نے 3 بار کہا یا 4 بار کہا، میں بھول گیا ہوں، یہ 3 یا 4 بار کہا کہ اتنے بار میری تلوار آپ کی گردن میرے تلوار کے زد میں تھی، بالکل مارتا تو فوراً اڑ جاتی آپ کی گردن، لیکن میں نے باپ کا خیال کیا، چھوڑ دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جو اسلام کی طرف سے لڑ رہے تھے اور وہ کفر کی طرف سے لڑ رہا تھا، یہ اگر تیری گردن میرے تلوار کی زد میں 1 بار بھی آ جاتی تو میں نہ چھوڑتا. انہوں نے یہ جواب دیا. تو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے ذکر کے ذریعے سے، اور اس کو کسی کی نگرانی میں کرنا پڑتا ہے. اور اللہ کی بڑی نعمت ہے یہ کہ کسی کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی اہمیت پیدا ہو جائے کہ عذاب قبر اتنا شدید ہوتا ہے کہ میں اس
تمہیں اگر بتا دوں تو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو. تو یہ جو لوگ اس دنیا کے رسم و رواج کے بت کی پرستش کرتے ہیں اور اپنے نفس امارہ کے کہنے کے پیچھے چلتے ہیں، یہ نہیں جانتے، کوئی انسان نہیں جانتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دل کا کام ہے نرم ہونا یا سخت ہونا، یا نرم ہوتا چلا جاتا ہے یا سخت ہوتا چلا جاتا ہے. جب سخت ہوتا چلا جاتا ہے تو اللہ جیسی ذات سے بھی ڈراؤ تو نہیں ڈرتا، بس اس کو ڈر دنیا کے فخر، دنیا کی مصیبتوں، دنیا کے آزار، دنیا کے مصائب، ان چیزوں سے لگتا ہے. اللہ کا کوئی ڈر اس کو نہیں ہوتا. تو یہ جو راستہ ہے سلوک کا راستہ، اس کے اندر ایک اور بھی راز رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ ہے قبض و بسط. بعض اوقات دل چاہتا ہے ذکر کریں ہی نہ، اس کو کہتے ہیں قبض، کیفیات کو قبض کر لینا. اللہ تعالیٰ بندے میں سے کیفیات کو قبض کر لیتا ہے. تہجد اگر پڑھ رہا ہے تو چھوڑ دیتا ہے تہجد، ابو ابین اگر پڑھ رہا ہے تو چھوڑ دیتا ہے اس کو، ذکر چھوڑ دیتا ہے. یہ قبض کی حالت میں ہوتا ہے. اس کے اندر انسان جو ہے اس کا دل چاہتا ہے نہیں کہ ذکر کرے، نوافل پڑھے، بس کسی طرح مشکل سے فرض نماز پڑھ لیتا ہے اور بسط کی حالت میں راتیں عبادت میں گزار دیتا ہے. تو اس سلوک کے راستے کے اندر طرح طرح کے مجاہدے ہیں، اور بالآخر یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں کم سے کم اتنا ہے کہ اپنی زندگی کو میں ضائع کر کے نہیں جا رہا ہوں. میں نے جتنا ہو سکا ہے کثرت سے ذکر کیا ہے، تمام نوافل پڑھی ہیں. اب دیکھیے اوابین کی نفل پڑھنا، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھنا. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ 12 برس کی عبادت کا ثواب ہے ان 6 رکعت پر جو 10 منٹ میں ہو جاتی ہیں. تو ایک دن میں 12 برس تو 30 دن میں 360 سال کی ثواب، اور 3 مہینے میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. میرے پاس کتاب موجود ترمذی شریف صحاح 7 میں، اور بہت اہم کتاب ہے ترمذی شریف. تو اوابین کی 6 نفل جو پڑھے اس کے لیے 12 برس کی عبادت کا ثواب ہے. لیکن آج لوگوں کی نظروں میں آخرت اتنی کم قیمت ہو چکی ہے، جنت اتنی کم قیمت ہو چکی ہے، اور دنیا اور اس کی راحت کا اتنے متمنی ہے کہ وہ 6 رکعت اوابین کے نہیں پڑھتے، فوراً مغرب کی نماز پڑھ کے 2 رکعت سنت پڑھ کے گھر بھاگتے ہیں. تو حضرات اس زندگی کو ضائع کرنے والا پھر یہی ہے کہ آخرت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے حشر کے دن کا ایک نام رکھا ہے، کئی نام ہیں اس کے قرآن مجید میں. ایک نام رکھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، آپ ان کو ڈرائیے حسرت کے دن سے. جس دن قیامت کا دن ہوگا تو جنت کے فرشتوں کے بجائے جہنم کے فرشتے ساتھ، اور جنت کی طرف جانے کے بجائے کھینچیں گے وہ جہنم کی طرف. اعمال نہیں کیا، نماز میں خشوع و خضوع نہیں پیدا کیا، کثیر ذکر نہیں کیا، تزکیہ نفس نہیں کیا، خالی دنیا ہی کا مکان بنانے اور دنیا ہی کے عیش کو حاصل کرنے میں پڑے گئے. آپ ان کو ڈرائیے حسرت کے دن سے، اور جب اللہ حسرت کہے تو پھر وہ حسرت بہت بڑی ہو. دوسری جگہ ہے اسی طرح سے کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کو حسرت بنا بنا کے دکھائے گا. ان کے نام اعمال میں سے یہ گناہ تو کرتا رہا، یہ گناہ تو کرتا رہا. ہر گناہ پر روئے گا، چیخے گا کاش کہ میں اس کو نہ کرتا، کاش میں اس کو نہ کرتا. اور کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے باہر نہیں نکل پائیں. تو ان باتوں کو معمولی باتیں نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ صبح شام موت کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اکثرہم ذکرا للموت واکثرہم استعدادا للموت اولئک الاکیاس. جو لوگ کثرت سے موت کو یاد کرتے ہیں اور کثرت سے اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں،
یہ سب سے زیادہ محتاط اور دور اندیش لوگ ہیں۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهبوا بشرافت الدنیا و کرامت الآخرہ، جب یہ دنیا سے جائیں گے تو ساری دنیا کی شرافت ان کے ساتھ ہوگی اور آخرت کا سارا اعزاز ان کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھا جناب، بات ختم۔